العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم اسانید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کسی راوی سے اگر ذرہ برابر بھی بدعت کی بو محسوس ہوتی تھی تو محدثین فوراً اس سے اجتناب کیا کرتے تھے. اسی کی ذیل میں آپ ایک راوی ہے جابر الجعفی، ان کے سلسلے میں محدثین کی جو مختلف آراء ہے اسے ذکر کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا سلمة قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما استحل ان اذكر منها شيئا وان لي كذا وكذا. اگر فرماتے امام مسلم وسمعت ابا غسان محمد بن عمرو الغازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على امر عظيم. وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر ايوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. آگے بیان کرتے ہیں ایوب نام محدث کے حوالے سے عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ جس روایت میں شامل ہے کہ ایک شخص کا تذکرہ ہوا ایک دن ایوب کے سامنے، تو انہوں نے کہا لم یکن بمستقیم اللسان، کہ یہ آدمی مستقیم اللسان نہیں، یعنی سچا نہیں، اس کے جھوٹ ہونے کی طرف اشارہ ہے. وذکر آخر، اور دوسرے ایک شخص کا تذکرہ ہوا فقال وہ یزید فی الرقم، کہا یہ نمبر میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اپنی طرف سے اگر ایک روایت ہے تو 2-4 کر بیان کرتا ہے، تو اس کے لکھا کہ انہوں نے یزید فی الرقم، یہ رقم میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے. وبه قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال ايوب ان لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رايت شهادته جائزة. ایوب فرماتے ہیں، بڑے محدث ہیں، کہ میرا ایک پڑوسی ہے، پھر اس کے کچھ اچھی خوبیاں بیان کی، ذکر من فضله، اس کی کچھ خوبیاں بیان کی. آگے پھر میں کیا ولو شہید عندی علی تمرتین ما رأیت شہادتہ جائزۃ، اگر 2 کھجور کے بارے میں بھی وہ میرے سامنے کوئی گواہی دے تو میں اس کی شہادت کو جائز نہیں سمجھوں گا. یعنی اس کے غیر معتبر ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ حدیث تو بہت دور کی بات ہے. یہاں بھی لکھا ہوا ہے یزید فی الرقم، ایک کنایہ ہے عن الکذب، یعنی جیسے تاجر جھوٹ بول کر چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ زیادہ کمائے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی جھوٹ بولنے والا بھی جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور دین میں خلط پیدا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر انہوں نے بھی اس کے بارے میں اسی کے جھوٹے ہونے کی طرف اشارہ کیا، مختلف انداز میں کرتے تھے، کبھی صراحتاً کرتے تھے، کبھی کنایتاً کرتے تھے.
وبه قال حدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم. کہا کہ میں نے عبد الکریم کے نام سے جو راوی ہے اس پر جتنا برہم ہوتے ہوئے دیکھا ایوب کو معمر فرماتے ہیں اتنا کسی اور پر برہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. یعنی ابا امیہ تھا. کہا عبد الکریم سے کون مراد ہے؟ تو کہا اس کی کنیت ابو امیہ تھی. فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. اللہ اس پر رحم کرے لیکن معتبر نہیں. دعا بھی دیتے تھے اور پھر اوپر سے یہ بھی کہتے تھے کہ معتبر نہیں. لقد سألني عن حديث ابن اکرمۃ. اس نے مجھے ایک حدیث کے سلسلے میں پوچھا جو حضرت اکرمہ کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کے تلمیذ ہیں. ثم قال سمعت اکرمۃ. اور پھر وہ خود ہی کہنے لگا میں نے اکرمہ سے سنا. یعنی پہلے مجھے پوچھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ خود ہی کہنے لگا کہ میں نے اکرمہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی اپنی طرف سے خود بھی سند بیان کر کر شروع کر دیتے تھے بیان کرنا. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام قال قدم علينا ابو داود الاعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتادة. یہ محدث قتادہ. فقال كذب. کہتے ہیں کہ ابو داؤد الاعمى یہ ہمارے پاس آئے. حمام فرماتے ہیں اور ہمیں کہنے لگے مجھے برا ابن عازب نے بیان کیا اور کبھی کہنے لگے زید ابن ارقم نے بیان کیا. تو ہم نے قتادہ سے ذکر کیا کہ ابو داؤد الاعمى آ کر ہمارے سامنے حضرت برا اور حضرت زید بن ارقم سے براہ راست روایتیں بیان کر رہے تھے. کہا کذب جھوٹ ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان سے وہ روایت ما سمع منهم اس نے ان سے سنا ہونا نہیں ہے. انما كان ذلك سائلا يتكفف الناس. کہا کہ یہ تو سائل ہے بھیک مانگنے والا آدمی ہے لوگوں کے سامنے. يتكفف الناس لوگوں کے سامنے ہاتھ کیا کرتا رہتا ہے. امام نووی فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں كان سائل يتكفف الناس زمن الطاعون الجازف کہ جازف کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا. امام نووی فرماتے ہیں کہ طاعون جازف کے وقوع ہونے کے زمانے میں اختلاف ہے. حافظ ابن عبد البر نے التمہید کے شروع میں ایوب سختیانی کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ ایوب سختیانی کا انتقال سن ہجری 136 میں طاعون جازف میں ہوا. تو طاعون جازف کے سلسلے میں مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ طاعون جازف کب پیش آیا. تو ایک قول ہے جو پہلا قول امام نووی نے نقل کیا کہ سن ہجری 136 میں طاعون جازف واقع ہوا. اس لیے کہ ایوب سختیانی جو بڑے محدث گزرے ہیں ان کا انتقال اسی زمانے میں ہوا تھا. دوسرا قول امام نووی نے ابن قتیبہ کی کتاب المعارف سے بحوالہ اسماعیل نقل کیا ہے کہ طاعون جازف کا وقوع عبداللہ بن زبیر کے زمانے خلافت میں سن ہجری 67 میں ہوا. دوسرا قول کہ سن ہجری 67 میں سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں خلافت زبیریہ کے زمانے میں ہوا. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنائے گئے تو یزید کے خلیفہ بنانے کے بعد اس کی جو مخالفت کی تو اس کی مخالفت کرنے والوں میں حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. حضرت حسین شہید کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے جم کر اس کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا اور آپ کی خلافت سن ہجری 72 تک چلی. تقریباً 10 سال آپ کی خلافت چلی. اور پھر اس کے بعد مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں آپ شہید کر دیے گئے تھے. باب کعبہ کے پاس نماز کی حالت میں شہید کر دیے گئے تھے. اور یہی قول امام نووی ابو الحسن المدائنی کی کتاب المغازی سے نقل کیا ہے اور ساتھ ہی ان سے تعین کی بھی نقل کی ہے اور اس کا وقوع شوال میں ہوا. یعنی ماہ کی تعین بھی نقل کی ہے کہ ماہ شوال میں سن ہجری 67 میں واقعہ پیش آیا طاعون جازف. اس قول کی تائید کالابازی کے رجال البخاری سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ایوب سختیانی کی ولادت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کی ولادت 66 میں طاعون جازف سے 1 سال پہلے ہوئی. تو
جن لوگوں نے ان کی موت کا سبب بیان کیا تو ان کو اشتباہ ہو گیا کہ وہ ان کی ولادت کے وقت جازب ہوا یا ان کی موت کے وقت جازب ہوا۔ تیسرا قول امام نووی نے قاضی عیاض کا نقل کیا ہے کہ اس روایت کے اندر جس طاعون جازب کی طرف اشارہ ہے وہ 119 میں واقع ہوا، سن ہجری 119 میں واقع ہوا۔ حافظ عبد الغنی المقدسی سے ایک اور قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مطرف کے ترجمے میں یحییٰ بن سعید القطان سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مطرف کا انتقال طاعون جازب کے بعد 87 میں ہوا تھا، گویا طاعون جازب کا وقوع 87 سے 86 میں ہوا تھا۔ چوتھا قول ہے یہ، تو پہلا قول اس کے بعد 133-36 میں، دوسرا قول ہے 67 ہجری میں، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ 119 ہجری میں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ سن ہجری 86 یا 87 میں طاعون جازب کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو رجحان ہے وہ رجحان امام نووی کے کہنے کے مطابق یہ امام بخاری کے حوالے سے، یعنی بخاری کے رجال کے حوالے سے جو انہوں نے نقل کیا ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طاعون جازب سے مراد وہ طاعون جازب ہے جو 86 یا 87 کے اندر میں کیا ہوا تھا، پیش آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ طاعون جازب میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر پھرتا تھا اور ابھی اٹھا کر روایتیں بیان کرنا کیا کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے۔ کہا کہ بھکاری بھی کبھی اس طرح سے روایتیں بیان کر سکتا ہے کیا؟ اس کو بھیک مانگنے سے فرصت نہیں تو وہ روایت کہاں سے بیان کرے گا؟ وبه قال حدثنا الفضل بن سهل وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا همام قال دخل ابو داود الاعمى على قتادة فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه لقي 18 بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجازف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة الا عن سعد بن مالك۔ قتادہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ دخل ابو داؤد الاعمى على قتادہ، حضرت قتادہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، ابو داؤد اعمى ان کی مجلس میں آیا، فلما قام، جب وہ اٹھا اور جانے لگا، مجلس سے نکل گیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے تقریباً 18 بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ کتنے؟ 18، عدد کبیر۔ تو قتادہ کہتے ہیں ہذا کان سائل قبل الجازف، یہ بھکاری آدمی ہے، جازف سے پہلے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر پھرتا تھا۔ لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، اس کو حدیث کے باب میں اور اس سلسلے میں اس سے کیا مطلب ہے اس سے؟ فقال قتادہ والله ما حدثنا الحسن عن بدری مشافہ، کہا حسن بصری نے کوئی روایت کسی بدری صحابی سے ہمیں نقل نہیں کی ہے، اور نہ سعید بن المسیب نے ہمیں نقل کی ہے۔ کس نے نقل کی ہے؟ سعید بن المسیب، انہوں نے نقل کی ہے، حالانکہ مخضرمین میں سے ہو، انہوں نے نقل کی ہے مشافہۃ الا سعد بن مالک، سعد بن مالک کے حوالے سے انہوں نے بدری سے نقل کیا ہے۔ تو یہ شخصیت کہاں سے آ گئی جو 18 بدریین سے روایت نقل کر رہا ہے؟ کہا کہ یعنی اس کے جھوٹے ہونے کی طرف آپ نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن لقمة ان ابا جعفر الحاشمي المدني كان يضع احاديث كلام حق وليست من احاديث النبي وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ عثمان بن ابی شیبہ فرماتے ہیں جریر اور رقبہ سے کہ ان ابا جعفر الحاشمی المدنی كان يضع الاحاديث، کہ ابو جعفر الحاشمی المدنی کہا یہ واضح حدیث تھا، کلام حق، کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آدمی حدیثوں کو کیا کرتا تھا؟ وضع کرتا۔ ولیست من احادیث النبی، جو بھی کچھ بیان کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وکان یرویھا، اور یہ ڈائریکٹ براہ راست حضور سے کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے، بیچ میں کسی کو لاتا بھی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان
وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. یعنی واضحین حدیث کو لالا کر ان کے نام پر نام ذکر کر رہے ہیں امام مسلم کہ یہ ہے واضحین حدیث، یہ ہے حدیث کے باب میں جھوٹے ہیں، ایک ایک نام کو ذکر کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عمرو بن عبید نامی ایک راوی ہے کہا یکذب فی الحدیث، کہ حدیث کے باب میں کذب بیانی سے کیا کرتا تھا، کام لیا کرتا تھا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميله ان عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه اراد ان يقودها الى قوله الخبيث. کیا فرماتے ہیں کہ عوف بن جمیلہ کہ معاذ ابن معاذ سے انہوں نے سنا. معاذ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے قلت لعوف ابن ابی جمیلہ، عوف ابن ابی جمیلہ سے کہا کہ عمرو ابن عبید یہ حضرت حسن کے حوالے سے ہمیں نقل کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو آدمی ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ عمرو جھوٹا ہے. ولكنه اراد ان يقودها الى قوله الخبيث، کہ اپنی بات کو حضور کی طرف کیا کر رہا ہے، منسوب کر رہا ہے، کہ اس کو کوئی اس سے تعلق ہے نہیں. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم ايوب وسمع منه ففقده ايوب فقال يا ابا بكر انه قد لزم عمرو بن عبيد قال حماد فبين انا يوما مع ايوب وقد بکرنا الى السوق، بکرنا الى السوق مطلب صبح صبح بازار کی طرف جانا. بکرنا الى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه ايوب وسأله ثم قال ايوب بلغني انك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه يعني عمرو قال نعم يا ابا بكر انه يجيبنا باشياء غرائب قال يقول له ايوب انما نفر او نفرق من تلك الغرائب. فرماتے ہیں رجل لزم ایوب، کہ ایک آدمی ہے جو حضرت ایوب کی مجلس میں ہمیشہ رہا کرتا تھا، بڑے محدث گزرے ہیں یہ. تو حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ففقدہ ایوب، ایک دن وہ آدمی یعنی کچھ دنوں کے بعد غائب ہو گیا، ملا نہیں. تو ان کے تلامذہ نے ان سے کہا یہ ابا بکر، یہ حضرت ایوب کی کا لقب ہے، کنیت ہے. انه قد لزم عمرو بن عبید، اس کے بارے میں ایسا پتہ چلا ہے کہ یہ عمرو بن عبید کے پاس کافی رہا ہے، اس کی صحبت میں رہا ہے. اور حماد فرماتے ہیں فبین علی یوم مع ایوب، کہ ایک دن میں اپنے استاد ایوب کے ساتھ تھا. وقت بکرنا الى السوق، صبح سویرے ہم بازار کی طرف نکل پڑے تھے. فاستقبله الرجل، تو سامنے وہ آدمی آ گیا، اس آدمی سے ملاقات ہو گئی. فسلم علیہ ایوب وسألہ، تو ایوب نے اس سے پوچھا، سلام کیا اور پوچھا. ثم قال له ایوب، اور پھر ایوب نے ان سے کہا بلغنی انک لزمت ذاک الرجل، پتہ چلا کہ تو یہ عمرو بن عبید نامی کسی آدمی کے پاس بہت رہا ہے. تو حماد کہتے ہیں سماہ یعنی عمرا، انہوں نے نام لے کر اس سے کہا. قال نعم، اس نے کہا یا ابا بکر انه یجیبنا باشیاء غرائب، وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا ہمارے سامنے بیان کیا کرتا تھا. قال یقول له ایوب، ایوب نے کہا انما نفر او نفرق من تلك الغرائب، کہا ایسے غرائب اور عیب سے ہم بھاگتے دور رہتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب وہ خود ہی بنا کر کیا کرتا تھا، منسوب کیا کرتا تھا حضور کی طرف. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا زيد بن حدثنا ابن زيد يعني حماد قال قيل لأبي أيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب. أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. کیا فرماتے ہیں حجاج بن شاعر کے حوالے سے امام مسلم فرماتے ہیں سلیمان بن حرب اور وہ ابن زید یعنی حماد ابن زید سے ایوب سے کہا گیا کہ عمرو بن عبید حضرت حسن بصری سے نقل کرتا ہے قال کہ وہ کہتے تھے لا یجلد السکران من النبیذ، کہ نبیذ کی وجہ سے اگر کسی کو نشہ چڑھ جاوے تو اس کو یعنی حد شراب اس پر نافذ
نہیں ہوگی, اس کے اوپر حد شراب نافذ نہیں ہوگی. تو فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا کذب, یہ جھوٹا ہے, انا سمیعت الحسن, ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے خود حسن سے سنا ہے, یجلد السکران, وہ نہ بولتا ہے, جبکہ ان کو میں نے خود سنا ہے کہ یجلد السکران من النبیذ, کہ اگر نشہ چڑھ جاوے نبیذ سے بھی تو اس صورت میں بھی اسے کیا کیا جائے گا, اس کے اوپر حد خمر کیا کی جائے گی, نافذ کی جائے گی. لہذا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کس بیانی سے کیا کام لیا ہے. وبه قال حدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت السلام بن مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. سلام بن مطيع فرماتے ہیں کہ ایوب کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس آتا جاتا ہوں, تو ایک دن وہ میرے پاس آیا, فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه, کہ ایک آدمی اس کے دین کے بارے میں ہم اعتماد نہیں کر سکتے, كيف تأمنه على الحديث, تو اس کی حدیث پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے, اس کے دین پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کی حدیث پر کیسے اعتبار کیا جائے گا. تو انہوں نے ان کو روک دیا کہ بھائی ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے کیا کرو, تم اجتناب کرو. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ عمرو بن عبید نے ہم سے کہا قبل ان یحدث, قبل اس کے کہ وہ کذب بیانی سے کام لینا شروع کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی حالت ٹھیک تھی, اس کے بعد میں جا کر کیا ہو گیا, وہ بگڑ گیا, اس کے حساب سے سدھر گیا اور محدثین کے حساب سے بگڑ گیا. ربے آدمی اچھائی سے برائی کی طرف جاتا نہیں ہے, اچھائی سے برائی کی طرف جو آدمی جاتا ہے وہ کب جاتا ہے, جب اس برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے یا اس کی کوئی غرض اس سے وابستہ ہوتی ہے. وبه قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واصل فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. یعنی کتنے لیڈر تھے وہ ہمارے محدثین. عبید اللہ ابن معاذ العنبری فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا, یعنی معاذ العنبری نے کہا قال كتبت إلى شعبة, کہ میں نے محدث عظیم شعبہ کو لکھا, اسألہ عن ابی شیبہ قاضی واسط, واسط کے قاضی شہر ہے عالم اسلام کا ایک مشہور شہر تھا اس زمانے میں, کہ وہاں کے قاضی تھے ابو شیبہ, ان کے بارے میں ان سے پوچھا. فکتب الیہ, تو مجھے انہوں نے جواب دیا لا تکتب عنہ شیئا, کچھ بھی لکھیو مت اس کے پاس سے, قاضی شہر ہے. ومزق کتابی, اور پڑھنے کے بعد میری کتاب بھی پھاڑ کے پھینک دی کہ کہیں خامخواہ زبردستی میرے اوپر مصیبت نہ آ پڑے, کیونکہ قاضی صاحب ہے, اس کے ہاتھ میں پاور ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اس نے کہا کہ بس یہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہ بھائی قاضی ہے ڈر کر انہوں نے ان کو اطلاع دے دی. تو اس طرح سے ہمارے محدثین کیا فرماتے تھے, مکمل احتیاط سے کام لیتے تھے اور ذرا برابر بھی اس سلسلے میں ڈرتے نہیں تھے. وہ بھی قال حدثنا, اب سوال پیدا ہو کہ کتاب پھاڑنے کا کیوں کہا, یعنی انہوں نے اطلاع دے دی جو حقیقت ہے اس کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خامخواہ زبردستی مصیبت میں پڑنا آپ کو معلوم کرنا تھا, وہ معلوم ہو گیا, اب آپ اس کتاب کو کیا کر دینا, پھاڑ دینا. وبه قال حدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب, وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. حماد بن سلمة صالح المري سے نقل کرتے ہیں ایک حدیث عن ثابت, اور وہ ثابت سے فقال كذب, آپ نے کہا یہ جھوٹ ہے. وحدثت هماما عن صالح المري, پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا هماما عن صالح المري کسی حدیث کے بارے میں. پہلی حدیث میں صالح المري عن ثابت, اور دوسری میں صالح عن صالح المري حمام عن صالح فقال كذب, کا یہ بھی جھوٹا ہے, کہا دونوں روایت صحیح نہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دونوں سے لقاء ثابت نہیں اور دونوں سے ملنا اس کا ثابت ہے. مروی کا نہ ثابت سے نقل کرنا صحیح اور نہ حمام سے نقل کرنا صحیح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارة فانه يكذب. قال ابو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم باشياء لم اجد لها اصلا. قال قلت له باي شيء؟ قال قلت للحكم اصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل احد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروي؟ قال يروي عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. شاطبیہ بیان کرتے ہیں کہ محمود بن غیلان ابو داؤد سے وہ کہتے ہیں قال علی شعبہ کہ ایک دن ابو داؤد کہتے ہیں مجھ سے شعبہ نے کہا ایتی جریر ابن حازم کہ آپ جریر ابن حازم کے پاس تشریف لے جائیے. فقل له اور ان سے کہیے لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارہ کہ حسن ابن عمارہ نامی راوی سے روایت کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. فإنه يكذب اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا. قال ابو داؤد کہتے ہیں کہ قلت لشعبہ میں نے شعبہ سے کہا بأي شيء آپ کیسے کہہ سکتے وہ جھوٹا ہے؟ یعنی جرح مبہم نہیں، جرح کی تفصیل معلوم کی انہوں نے. تو فرما رہے کہ وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم اجد لها اصلا. کہا یہ حسن ابن عمارہ حکم کے حوالے سے ایسی باتیں نقل کرتا ہے جس کی کوئی اصل کہیں پر ملتی ہی نہیں. قال قلت له تو فرماتے ہیں ابو داؤد کہتے ہیں میں نے ان سے کہا لہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ شعبہ. میں نے شعبہ سے کہا بأي شيء مثلا کون سی چیز؟ کوئی مثال دو. تفسیر در تفسیر اس لیے کہ دونوں محدث ابو داؤد بھی اور شعبہ بھی. تو فرماتے ہیں قلت للحکم کہ میں نے حکم سے کہا اصلی النبی علی قتل احد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء پر نماز پڑھی؟ فقال تو حکم نے کہا لم يصلي علیہ کہ حضور نے ان کے اوپر نماز پڑھی نہیں. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. تو فرماتے ہیں کہ حسن بن عمارة نے کے حوالے سے نقل کیا. فقال الحسن بن عمارة کہ حسن بن عمارة نے حکم کے حوالے سے اور انہوں نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء پر نماز پڑھی اور انہیں دفن کیا. قلت للحکم تو میں نے حکم سے کہا ما تقول فی اولاد الزنا. چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا کہ ایک طرف حکم سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی اور دوسری طرف پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھی. تو ایک ہی آدمی دو بات بیان کر رہا ہے تو کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا ہے کہیں نہ کہیں پر ہی. کہا چلو دوسرا سوال ما تقول فی اولاد الزنا. کہا کہ اولاد الزنا کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بچے جو زنا سے پیدا ہوئے ہو. قال یصلی علیہم تو کہا اس نے کہا ان پر نماز پڑھی جائے گی. قلت من حدیث من یروی تو کہا میں نے ان سے سوال کیا کہ کون سی حدیث سے اور کس سے تم روایت کرتے ہو؟ قال یروی عن الحسن البصری یروی عن الحسن البصری کہ حسن بصری سے. فقال الحسن بن عمارة تو حسن بن عمارة نے کہا حدثنا الحكم يحيى بن الخزار عن علي. کہ ایک طرف تو وہ حکم کہتے ہیں کہ حسن بصری بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف حسن بن عمارہ کہتے ہیں حکم نے بیان کیا یحییٰ ابن جزار سے. تو حکم کو خود پتہ نہیں اور یہ کیا بولتا ہے کہ حکم نے بیان کیا، جبکہ حکم کو خود پتہ نہیں ہے. حکم حسن سے بیان کر رہے ہیں
اور یہ کس سے بیان کر رہا ہے؟ حکم سے. اور حکم سے بیان کر رہا ہے. اس کے بعد حکم سے جو بیان کر رہا ہے وہ یحییٰ بن جزار سے، جبکہ وہ حسن بصری سے روایت نقل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی سند کیا کرتا ہے، یہ بناتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے دو مثالوں سے ثابت کیا اور کہا کہ حسن ابن عمارہ یہ معتبر راوی نہیں ہے. وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت الا يروي عنه شيئا. کہ یزید ابن ہارون فرماتے ہیں کہ زیاد ابن میمون کا تذکرہ ہوا. فقال حلفت، میں نے قسم کھائی اللہ یروی عنہ شیئا کہ اس سے تو کوئی روایت ہی نہیں نقل کر. ولا عن، یعنی کس سے؟ زیاد ابن میمون سے. ولا عن خالد ابن محدوج، اور خالد ابن محدوج سے بھی روایت کروں گا. وقال لقيت زیاد ابن میمون، فرماتے کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات لقیت ابن زیاد ابن میمون سے ہوئی. فسألته عن حدیث، تو میں نے اس سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا. فحدثني به عن بکر المزنی، تو اس نے بکر مزنی کے حوالے سے روایت بیان کی. ثم عدت الیہ، پھر دوسری مرتبہ گیا میں اس کے پاس. فحدثني به عن مورق، تو دوسری مرتبہ وہی بات مورق کے حوالے سے نقل کیا. ثم عدت الیہ، پھر تیسری مرتبہ گیا. یعنی کیسے ٹیسٹ لیتے تھے، امتحان لیتے تھے محدثین ایسے لوگوں کا. فحدثني به عن الحسن، تو تیسری مرتبہ حسن بصری سے روایت نقل کیا. وكان ينسبهما الى الكذب، اور وہ ان کی طرف کچھ بھی اٹھا پٹک کذب کیا کرتا تھا، یعنی یہ کچھ لوگوں نے دھندا لگا رکھا تھا. کیونکہ اس زمانے میں علم حدیث کا بہت رواج تھا، محدثین کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. جیسے ہمارے زمانے میں ڈاکٹروں اور انجینئروں کو لوگ دیکھتے ہیں، اس زمانے میں علم حدیث کا ایسا مقام تھا. تو لوگ، ہر آدمی محدث بننے کے چکر میں ہوتا تھا. ہر آدمی کیا کرتا تھا، تو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمارے محدثین بہت احتیاط کرتے تھے، برابر ان کا امتحان لیتے تھے. اور الحلوانی سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زیاد بن میمون فنسبه الى الكذب. اس کے بعد حلوانی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الصمد محدث سے سنا کہ ان کے نزدیک زیاد بن میمون کا ذکر ہوا تھا، آپ نے ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، یہ جھوٹا آدمی ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل. قال لي اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. کیا فرماتے ہیں داؤد الطیالسی کہ محمود بن غیلان فرماتے ہیں قال قلت لأبي داؤد الطیالسی، میں نے ابو داؤد الطیالسی سے کہا قد اکثرت عن عباد بن منصور، کیا آپ عباد بن منصور سے بکثرت روایتیں نقل کرتے ہو. فما لك لم تسمع منه حدیث العطارة، کہ کہا کہ حدیث عطارہ جو اس کے طرف منسوب کرتے ہوئے ہے وہ حدیث کیوں آپ ان سے نقل نہیں کرتے ہو جو نضر بن شمیل کے حوالے سے وہ بیان کرتا ہے. قال اسکت، تو فرماتے ابو داؤد نے اسے کہا چپ رہ جائے. فانا لقيت زیاد بن میمون، اور کہا کہ میری ملاقات ہوئی زیاد بن میمون سے اور عبد الرحمن بن مہدی سے. فسألناه، تو ہم نے اس سے سوال کیا اور اس سے کہا هذه الاحاديث التي ترويه عن انس، کہ بھائی یہ حدیثیں جو تم حضرت انس سے ڈائریکٹ نقل کرتے اس کا کیا؟ فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه. تو سمجھ گیا کہ یہ ابھی مجھے مجروح قرار دے دیں گے، دونوں اٹھا گئے. تو کیا کہا؟ پشیا تھا أرأيتما رجلا کا ایک آدمی
کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاوے اور وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ اور قلنا نعم، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، کم سے کم ایک جھوٹوں سے نکل کر سچوں میں تو آئے۔ اور ماں سمیعت من انس، پھر کہا کہ نہیں، میں نے کچھ انس سے سنا ہونا، حضرت انس سے میرے کچھ سوال، من ذا قلیلا ولا کثیرا، نہ کم سنا ہے نہ کچھ سنا ہی نہیں۔ ان کا لا يعلم الناس فانتم ولا تعلمان انی لم القى ناسا، اگرچہ لوگوں کو علم نہیں ہے، تم کو بھی علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری حضرت انس سے ملاقات ہوئی نہیں۔ قال ابو داؤد فرماتے ہیں فبلغنا بعد، اس واقعے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا انه یروی کہ یہ اس نے دوبارہ حضرت انس سے روایتیں نقل کرنا کیا کر دیا ہے، شروع۔ فاتیناہ، تو ہم واپس اس کے پاس گئے عبد الرحمن کے ساتھ، مہدی کے ساتھ۔ فقال اتوبو، تو پھر اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا کروں گا نہیں۔ ثم كان بعد يحدث، پھر اس کے بعد پھر فقرنا، ہوتا اب ہم نے چھوڑ دیا کہ اس کو جھوٹ کی عادت ہو گئی، لت لگ گئی، اس سے چھوٹنے والی نہیں، اس کے پاس جب بھی جاؤ تو خالی جھوٹی توبہ کرتا ہے اور بعد میں پھر وہی اپنی حرکت کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے محدثین ایسا کرتے تھے کہ ایک دو مرتبہ میں نہیں، برابر کسی کو ایک مرتبہ کسی کو آپ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو چسکا لگا ہوا ہے جھوٹ کا، تو اس کا امتحان بار بار لیتے تھے، وہاں تک کہ اس کی روایتوں کو نقل کرتے نہیں تھے۔ وہی ہمارا حدثنا حسن الحلوانی قال سمعت الشبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال الشبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمرو القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال في أيام ما هذه العين المالحة التي نطقت قبلكم قال نعم يا أبا إسماعيل۔ حلوانی فرماتے ہیں کہ میں نے شبابہ سے سنا کہ عبد القدوس یحدثنا فیقول سوید بن عقلہ، کہ عبد القدوس سوید بن عقلہ سے نقل کرتے ہیں، قال شبابہ، کہ شبابہ نے کہا کہ وسمعت عبد القدوس یقول، کہ میں نے عبد القدوس کو یہ کہتے ہوئے سنا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذ الروح عرضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان يتخذ الروح عرضا، کہ روح کو عرض مانا جائے، اس کو تو اب فرماتے ہیں کہ ہم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ فقیل صحیح نہ تھا بھائی یہ کیا ہے، کوئی دوسری زبان میں بات کر رہے ہو یا عربی میں بات کر رہے ہو؟ اور یعنی تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تتخذ قوة في حائط، کہ دیوار کے اندر ایک لکڑی کو گاڑ دیا جائے، ليدخل عليه الروح، تاکہ روح اس کے اوپر کیا ہو سکے، داخل ہو سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی بے معنی چیز نقل کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، اسلام حقائق کو بیان کرنے والا، اب یہ اس کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے عبد القدوس، اس راوی کے سلسلے میں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی بناتا تھا اور اس طرح سے روایتوں کو نقل کیا کرتا تھا۔ وہ بھی نہیں پاتا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمرو القواريري فرماتے ہیں حماد ابن زید یقول لرجل، وہ کسی کے بارے میں کہتے تھے بعد ما جلس مہدی ابن ہلال کی ایام، کہ مہدی ابن ہلال کے بیٹھنے کے کچھ دنوں کے بعد ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم يا ابا اسماعیل۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ایک زمانے کے بعد دوسری صدی کے اندر میں ایسا بکثرت ہونے لگا تھا کہ لوگ اٹھا پٹک کے عجیب الفاظ کے ذریعے سے روایتوں کو کیا کرتے تھے، نقل کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت ابا عمارة قال ما بلغني الحسن حديث الا اتيت به ابانا بن عياش فقرأه علي۔
حسن الحلوانی فرماتے ہیں کہ میں نے عفان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عوانہ سے سنا، قال ما بلغني عن الحسن حدیث، کہ مجھے حسن بصری سے جو بھی روایت پہنچی تو میں اس روایت کو لے کر ابان بن ابی عیاش کے پاس آیا، فقرأه علی، تو اسے مجھ پر انہوں نے پڑھ کر سنایا، یعنی اس کو کراس چیک کرتے تھے، دوبارہ چیک کرتے تھے کہ میں نے سنا ہے وہ برابر ہے یا نہیں، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو نہیں۔ تو ایک طرف دوسروں سے احتیاط، اور خود بھی جو احادیث کو لیتے تھے تو اس کو بھی ڈھونڈ بجا کر اچھی طریقے سے احادیث کو دوسروں سے لینے کے بعد اسے اچھی طرح سے اس کی چھان پھٹک کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت انا وحمزة الزيات من ابان بن ابي عياش نحو من 1000 حديث، کہا کہ میرے اور حمزہ الزیات نے یہ 1000 حدیثیں ابو عیاش سے سنی ہے۔ قال عائد فلقيت حمزة، میری ملاقات حمزہ سے ہوئی، حمزہ الزیات سے، فاخبرني انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فعرض علیہ ما سمع من ابان، تو خواب میں بھی روایتوں کی تحقیق کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ تو پیش کیا جو کچھ ہم نے میں نے ابان سے سنا تھا وہ، فما عرف منها الا شيئا يسيرا 5 أو 6، کہا پورا سنا دیا، تو 4 5 6 کے علاوہ دوسرے تمام چیزوں سے انکار کر دیا۔ بہرحال صالحین کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان لا يتمثل بی، کہ خواب میں وہ حضور کی تمثیل نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کر سکتا نہیں۔ لہذا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے خواب میں کیا ہے، دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے محدثین خواب میں بھی ملاقات کر کر علم حدیث کی باتیں کرتے تھے، خواب میں بھی ملاقات کر کس کی باتیں کرتے تھے؟ علم حدیث کی، یعنی اس کو کہتے ہیں کسی پر کسی چیز کا سوال ہو جانا۔ بعض مطلب آپ نے مولانا حسین احمد بدنی وغیرہ سے کہ وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، کس نے کہا حضور اپنی قبر میں زندہ ہے؟ تو کہا دیکھو، تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور کو زندہ، اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ روزہ اطہر کے پاس درس ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا لگاؤ، اسی نے قرآن کریم میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کی نظیر اور مثال دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبت حقیقی صرف رب ذوالجلال سے ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کی تمام محبتیں یہ مجازی محبتیں ہیں۔ تو حضور سے اور اللہ سے جو محبت کرتا ہے مومن حقیقت میں، وہی محبت حقیقی ہے۔ وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی، بندے کو بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت طالب علمی کے زمانے میں کیا ہوئی تھی؟ نصیب ہوئی تھی، الحمدللہ۔ تو میرا تجربہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جس زمانے میں ہم نے دیکھا تھا اس زمانے میں ہمارے کلاس میں کچھ ساتھی تھے ہم لوگ، تو جمعہ کے دن ہم لوگ 20-25 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، تو کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا فرمائی؟ مقدر فرمائی، اور یہ ساری اسی کی برکتیں ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي ابو اسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم۔ محدثین کس طریقے سے علم حدیث کے سلسلے میں اپنا انتظام کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں زکریا ابن علی قال لي ابو اسحاق الفزاری، ابو اسحاق الفزاری نے مجھ سے کہا اکتب عن بقیۃ ما روى المعروفین، کہ بقیہ نامی جو راوی ہے وہ جن معروف لوگوں سے روایت نقل کرتا ہے اس کو تو لکھ لیا، ٹھیک ہے، معتبر ہے۔ ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، اور غیر معروف لوگوں سے وہ اگر روایت نقل کرے
تو اس کو مت لکھنا، اس لیے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَلَا تَكْتُبَ اسماعیل ابن عیاش مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ وَلَا عَنْ غَیرِهِمْ، کہا کہ اسماعیل ابن عیاش سے تو کچھ بھی مت نہیں، چاہے وہ معروف سے نقل کرے چاہے وہ غیر معروف سے نقل کرے، اس کا معروف بھی غیر معروف ہے اور غیر معروف تو غیر معروف ہے ہی، کہا بالکل ایک پیسے کا بھی اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا نہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال ابن مبارك نعم الرجل بقية لولا انه كان يكني الاسماء ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا ابي سعيد الوحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس۔ کیا فرماتے ہیں ابراہیم الحنظلی، اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی فرماتے ہیں کہ سمعت بعض اصحاب عبداللہ، میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بعض اصحاب سے سنا، یعنی ان کے تلامذہ سے، نعم الرجل بقیہ، کہ بقیہ آدمی تو اچھے ہیں، بہت اچھا ہے، لولا انه كان يكني الاسامي ويسمي الكنى، لیکن یہ گڑبڑ کرنا ہے، کیا کرتے تھے، کان یکنی الاسامی، کہ نام کو کنیت بنا دیا کرتے تھے، ویسمی الکنى، اور کنیت کو نام بنا دیا کرتے تھے، یعنی کسی کا نام سعید ہے تو ابو سعید بنا دیتے تھے، کسی کا نام ابو سعید ہے تو یہ کیا کیا انہوں نے نام کو کنیت بنا دیا، اور کسی کا کنیت ہوتی تھی ابو سعید تو اس کو سعید بنا دیتے تھے، تو کہا اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی تھی، ورنہ بذات خود اس آدمی کے اندر میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کہا جیسے فرماتے ایک مثال دے کر، کہا دہرا یحدثنا عن ابی سعید الوحاضی، کہا کہ ایک زمانے تک وہ ہمیں ابو سعید الوحاضی کے حوالے سے نقل کرتے تھے، فنظرنا فاذا هو عبد القدوس، پھر جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ابو سعید الوحاضی نہیں، وہ تو عبد القدوس ہے۔ تو کہا کہ اس طریقے سے وہ ان سے بھول ہوا کرتی تھی، تو اس کا بہرحال ہمارے محدثین نے پورے انتظام کے ساتھ علم حدیث کو، اس ذخیرے کو جو ہم تک پہنچا ہے، اس کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کو صرف میں بتا